اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو مانگیں گے وہ ایسے عطا ہوگا جیسے ساون کے مہینے میں موسلا دھار بارش برستی ہے، یوں بادل آئے نظر آئی اور فوراً برسنا شروع ہو گئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کرم نوازیاں، یہ رحمتیں، یہ فضل ہمیں حاصل ہو جائیں تو پھر آپ اس عمل کو ضرور کیجیے گا۔ اس حوالے سے آج میں وہ عمل بتا رہا ہوں جو پوری سال کے لیے کافی ہوگا، کیسے اس کو پڑھنا ہے، کیسے اس عمل کو کرنا ہے۔ ایک ایک لفظ میں آپ کے لیے فیوز و برکات بھرے ہوئے ہیں۔ یہ یوم عاشوراء کا بہت ہی خاص عمل ہے، کہیں ایسا نہ ہو یوم عاشوراء گزر جائے اور آپ کو پتہ نہ چلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم عاشوراء 10 محرم الحرام ایک ایسا دن ہے جس دن آپ اپنے لیے پورا سال ایک پیکج تیار کر سکتے ہیں۔ پورے سال کے لیے آپ اپنے لیے ایک بجٹ تیار کر سکتے ہیں۔ پورا سال اپنے آپ کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک عمل کر سکتے ہیں۔ حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے، شریر لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے، غربت اور تنگ دستی سے بچنے کے لیے۔ یہ وہ عظیم الشان دن ہے جو شہدائے کربلا کی ہمیں یاد دلاتا ہے، جس دن امام علی مقام سید شباب اہل الجنہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے نانا کے کلمے کو تا قیامت جاری و ساری رکھنے کے لیے اور اسلام کے علم کو، اسلام کے پرچم کو سربلند رکھنے کے لیے اپنے اور اپنے اہل و عیال کی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنے رفقائے کرام کی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ 72 تن قربان ہوئے دین اسلام کی بقا کے لیے، دین اسلام کے شجر کو سیراب کرنے کے لیے۔ آج جو میرے اور آپ کے گھر میں آذان کی آواز آتی ہے، ہمارے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، ہمارے لبوں پہ، ہماری زبانوں پہ قرآن مجید فرقان حمید کے ترانے رہتے ہیں۔ آج جو مساجد کے میناروں سے آذان کی آواز آتی ہے، یہ اسی مقدس ہستی کے قربانیوں کا ثمرہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، آپ کے بارے میں نبی مکرم نور مجسم شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جتنی دیر تک حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کی ظاہری حیات مبارکہ رہی اور پھر آپ کی شہادت تک، علماء فرماتے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں، لیکن جس وقت آپ کی شہادت 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کو ہوئی تو پھر اس وقت سے لے کر قیامت تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین سے ہیں۔ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، یعنی اب جو دین کی بقا چل رہی ہے، سبحان اللہ، حضرت خواجہ خواجگان عطائے رسول غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں، شاہ است حسین، پادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد، دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ دین کی بقا بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، دین کے بادشاہ بھی حسین ہیں، دین کی بنیاد بھی حسین ہے، اور دین کی انتہا بھی
بقا بھی حسین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے شہزادے ہیں، یہ میرے جنت کے پھول ہیں۔ یا اللہ، جو حسن و حسین سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما، کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو بھی ان سے محبت کرے یا الہی تو ان سے بھی محبت فرما۔ کتنی خوبصورت یہ نفوس قدسیہ ہیں، کتنی خوبصورت ذات ہیں کہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید شباب اہل الجنہ فرمایا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، یہ ایسے آپ کے شہزادے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف چوما ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کو بلا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سونگھا بھی کرتے تھے، خوشبو لیا کرتے تھے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ فداک امی و ابی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیا ماجرا ہے؟ نبی مکرم، نور مجسم، شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ، مجھے ان میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے، یوم عاشوراء کا دن جو امام علی مقام کی شہادت کا دن ہے، اس دن کا ایک خاص، اس دن کو ایک شرف حاصل ہے، ایک مقام حاصل ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس دن توبہ کا اہتمام کریں، رجوع اللہ کا اہتمام کریں، استغفار کا اہتمام کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ محرم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اس میں ایک ایسا دن ہے یوم عاشوراء، یعنی 10 محرم الحرام کا دن، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم، وہ کون سی؟ قوم بنی اسرائیل کی توبہ قبول فرمائی تھی، اور اس دن اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کی توبہ کو بھی قبول فرمائیں گے۔ سنن ترمذی شریف کے اندر حدیث حسن ہے، اور یہ 741 نمبر حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنے والوں کے گزشتہ سال کے گناہوں کو کفارہ بنا دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفارہ بنا دیں گے، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ جو لوگ یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں، 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ بہت فضیلت والا ہے، اس دن روزہ رکھیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کے روزے کا اہتمام کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، 2747، یہ صحیح حدیث ہے۔ اور اسی طرح نمبر 3، یوم عاشوراء کا یہ خاص عمل کہ اہل و عیال پر زیادہ سے زیادہ خرچ کریں اور فراخ دلی سے خرچ کریں۔ نبی پاک صاحب لولاک فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص یوم عاشوراء کو اپنے اہل و عیال پر فراخی سے خرچ کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رزق میں سال بھر کشادگی عطا فرمائیں گے۔ کئی بدبخت ایسے بھی ہیں جو 9-10 محرم الحرام کو جو عاشقان مصطفیٰ سبیل لگاتے ہیں اور لنگر شریف تیار کر کے مخلوق خدا کو کھلاتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے نام کی نیاز بھی نہ دیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے کوئی کام نہ کریں۔ ایسے لوگ بد نصیب اور بدبخت ہیں جو امت مسلمہ کے دلوں میں ان نفوس قدسیہ کے لیے جو محبت ہے اس کو نکالنے کا کوئی بھی اپنے ہاتھ سے وہ چارہ نہیں جانے دیتے، ہر چارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار علیہم السلام اور بالخصوص حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین پاک علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اور ان کے قرابت داروں کی اور ان کے اہل بیت کی اور ان کے رفقا کی محبت کو دلوں سے نکالا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا
یزید تھا، حسین ہے۔ آئیے اس دن کا ایک خاص عمل جو کرنے سے آپ کو بہت سارے فوائد اور بہت سارے ثمرات اور برکات حاصل ہوں گی وہ بتانے لگا ہوں۔ جس طرح آپ نے اس دن کے یہ 3 چیزیں دیکھ لیں، سن لیں، کر لیں، سمجھ لیں کہ اس دن روزہ رکھنا اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا اور اس دن دعاؤں کا اہتمام کرنا اور خاص طور پہ استغفار کا اہتمام کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنا، یہ کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح اس دن آپ اگر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 پہلی آیت مبارکہ جو ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس آیت مبارکہ کو 101 مرتبہ اگر کوئی پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعاؤں میں مقبولیت عطا فرمائے۔ مشہدی صاحب یہ یاد رکھیے، لاہوری صاحب یہ آیت مقدسہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مقدسہ، اس حوالے سے آج میں وہ عمل بتا رہا ہوں جو پوری سال کے لیے کافی ہوگا۔ پورا سال آپ دشمنوں کی زد سے محفوظ رہیں گے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں گے، دشمنوں کے پروپیگنڈوں اور سازشوں سے محفوظ رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جادو سے محفوظ فرمائیں گے، جنات سے محفوظ فرمائیں گے، اور بدروحوں کے اثرات سے، آسیب اور سحر کے اثرات سے محفوظ فرمائیں گے۔ اس کی زکوٰۃ کیسے دینی ہے یہ آپ توجہ سے سن لیں۔ اس کی زکوٰۃ کیسے دینی ہے، کیسے اس کو پڑھنا ہے، کیسے اس عمل کو کرنا ہے، ایک ایک لفظ میں آپ کے لیے فیوز و برکات بھرے ہوئے ہیں۔ یہ یوم عاشوراء کا بہت ہی خاص عمل ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو یوم عاشوراء گزر جائے اور آپ کو پتہ نہ چلے۔ یوم عاشوراء 10 محرم الحرام اتوار کا دن، باقی ملکوں میں اوورسیز پاکستانی جہاں جہاں بھی رہتے ہیں وہ اپنے حساب سے اس عمل کو کریں گے۔ 9 محرم الحرام کی مغرب سے لے کر 10 محرم الحرام کی عصر تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ 101 مرتبہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 یعنی 1 نمبر آیت جو ہے پہلی آیت مقدسہ، اس کو 101 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پہلی آیت کو سورہ بنی اسرائیل کی آیت مقدسہ جو میں نے پڑھ کے آپ کے سامنے اس کو تلاوت کیا ہے، اس کو پڑھا ہے، پھر سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس آیت مبارکہ کی بڑی برکات ہیں، بڑی اس میں دعاؤں کی قبولیت ہے، اس میں آپ کے لیے بہت سارے فیوز و برکات ہیں۔ 101 مرتبہ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ جادو، جنات، کالا علم، نظر بد، چڑیلیں، ڈائنے، دیو، پریاں، آسیب اور سحر کے اثرات سے محفوظ رہیں گے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں گے، ظاہری باطنی خفیہ دشمن اور ان کی خفیہ نظر بد اس سے محفوظ رہیں گے، ان کے غلیظ پروپیگنڈوں سے محفوظ رہیں گے، ان کے غلیظ خیالات سے اور ان کی منفی سازشوں سے محفوظ رہیں گے، ان کی چالوں سے محفوظ رہیں گے، اور ہر طرح کی بیماریوں سے اللہ پاک آپ کو محفوظ فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی رکھی ہے اس کو، اور پھر آپ نے سورۃ الناس، اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 313 مرتبہ سورۃ الناس کو پڑھنا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ سورۃ الناس کو 313 مرتبہ، پورے سال کی زکوٰۃ مکمل ہو جائے گی۔ اس کو آپ کریں، اور یہ بھی آپ کو ہر طرح کی بیماریوں سے، جادو سے، جنات سے، کالا علم سے، نظر بد سے، شریر لوگوں کے شر اور حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے گی، بچائے گی، نجات دے گی۔ اگر پہلے ہو چکے اثرات، ان اثرات کو ختم کر دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کے ساتھ سورہ فاتحہ شریف کو شامل کر لیتے ہیں، سورۃ الفاتحہ ام القرآن، سورہ شفا، اس کو شامل کر لیتے ہیں، تو سورہ شفا یعنی سورۃ الفاتحہ، اس کو 127 ٹائمز 127 مرتبہ آپ پڑھیں۔ 127 مرتبہ اس کو پڑھیں گے تو اس کے فیوز و برکات یہ ہیں کہ آپ ہر طرح کی بیماریوں سے، ہر طرح کے امراض سے، بے اولادی کے امراض ہیں،
ہیپاٹائٹس کے امراض ہیں، کالا یرکان ہے، پیلا یرکان ہے، ہیپاٹائٹس اے بی سی کوئی کسی بھی قسم کی ہے، جگر کے امراض ہیں، تلی کے امراض ہیں، دل کے امراض ہیں، معدے کے امراض ہیں، اور آپ کے اوپر ٹی بی، کینسر، دمے کے امراض ہیں، فالج کے لکوے کے امراض ہیں، انشاءاللہ تعالی ان سے اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ دعائے سیفی کو اگر آپ شامل کر لیں 27 مرتبہ، یہ سکرین پر دعائے سیفی کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، تو دعائے سیفی کو 27 مرتبہ آپ پڑھ لیں۔ پہلے بھی عمل یہ بتایا ہوا ہے، کئی بیماریوں کے علاج میں دعائے سیفی کی بڑی قوت ہے، بڑی طاقت ہے، اور بڑے کمالات ہیں اس کے دعائے سیفی کے۔ تو دعائے سیفی کو 27 ٹائمز آپ پڑھ لیں، اور پھر اس کے ساتھ دیکھیں کہ آپ کو جملہ بیماریوں سے نجات ملے گی، کاروبار میں کامیابی ملے گی، رزق روزی میں کامیابی ملے گی، نوکری میں کامیابی ملے گی، رشتوں میں کامیابی ملے گی، تعلقات میں کامیابی ملے گی، سفارتکاری میں کامیابی ملے گی۔ جہاں جاتے ہیں لوگ آپ کی بات نہیں سنتے، آپ کو کامیابی ملے گی، فتوحات لا ریبیہ، فتوحات غیبیہ نصیب ہوں گی، اور آپ کا پورا سال ایسے ہو جائے گا خوشحالی کا پیکج، خوشحالی کا ماڈل بن جائے گا پورا سال کے پورا سال آپ ناگہانی آفات و بلیات سے، رنج و علم سے، مصائب و آلام سے، پریشانیوں سے، غموں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات عطا فرما دیں گے۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ ایک اضافہ کریں جو میں آپ کو بتانے لگا، وہ ہے سورہ یاسین مبارکہ۔ سورہ یاسین مبارکہ کو 72 مرتبہ پڑھ لیں، 72 ٹائمز۔ سورہ یاسین مبارکہ کو 72 مرتبہ پڑھ لیں، اور 2 نفل پڑھ لیں، 2 نفل آپ پڑھ لیں۔ ان 2 نفلوں میں آپ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، اور 3 مرتبہ آیت الکرسی۔ پہلے 3 بار آیت الکرسی پڑھ لیں، پھر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ اچھا، 72 مرتبہ جو سورۃ یاسین پڑھی ہے اور 2 نفل جو پڑھے ہیں، اس کا ثواب شہدائے کربلا کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت درہ دختر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہزادی ملکۃ العرب حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی روح مبارکہ کو مولا کائنات حضرت امیر المومنین مولا علی علیہ السلام شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، ان ہستیوں کو بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر ان ہستیوں کو پنج تن پاک کی بارگاہ میں، اور 72 تن جو شہدائے کرب و بلا ہیں، ان سب کے بارگاہ میں ان کی روح ارواح مبارکہ کو ایصال ثواب کے لیے 72 ٹائمز 72 مرتبہ سورہ یاسین اور 2 نوافل کا ہدیہ پیش کریں، اور پھر ان کے تصدق سے دعا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو مانگیں گے وہ ایسے عطا ہوگا جیسے ساون کے مہینے میں نا موسلا دھار بارش برستی ہے، یوں بادل آئے، نظر آئی اور فوراً برسنا شروع ہو گئے، ایسے رب کی رحمت کے بادل برسیں گے، رب کی رحمتوں کی، کرم نوازیوں کی بارش ایسے حاصل ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کرم نوازیاں، یہ رحمتیں، یہ فضل ہمیں حاصل ہو جائیں، تو پھر آپ اس عمل کو ضرور کیجیے گا۔ میری طرف سے آپ سب کو بھرپور اس کی اجازت ہے، بلکہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کو شیئر بھی کریں، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا۔ ہمارا یہ مشن ہے مخلوق خدا کا بھلا ہو، امت محمدیہ کا بھلا ہو، امت محمدیہ کے لیے آسانیاں اور محبتیں بانٹی جائیں۔ یہ مجرب صدری اعمال ہیں اور آزمودہ اعمال ہیں، بزرگان دین کے یہ مجرب اعمال ہیں، ان کو کیجئے۔ اللہ والوں کے مجرب اعمال ہیں، ان سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے اور فائدہ ہوتا رہے گا جب تک لوگ یقین، اعتماد، توکل اور بھروسے کے ساتھ، یقین اعظم کے ساتھ۔ ہاں، شرط ہے یہ ہر ایک کو فائدہ نہیں ملتا، ان کو فائدہ ملتا ہے جو یقین اعظم رکھتے ہیں۔ تو آپ یقین اعظم رکھیں، کیونکہ اللہ کا کلام آپ پڑھ رہے ہیں اور پورے یقین سے پڑھ رہے ہیں، تو یقین والوں کا بیڑا
پار ہو جاتا ہے اور بے یقینوں کا بیڑا چلتا ہوا بھی ڈوب جاتا ہے۔ تو آپ رب تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ، توجہ اور توکل رکھیں، پوری توجہ رکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اللہ کی بارگاہ سے، میں اس پروردگار کو، اپنے خالق و مالک کو پکار رہا ہوں جو میری پکار کو مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے، جو مجھ سے بھی زیادہ سنتا ہے، کیونکہ وہ ذات بڑی کریم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں اور میں اپنے بندوں کو اپنے دربار سے عطا کروں۔ آئیے رب کی عطائیں پا لیجئے، جھولیاں بھر لیجئے اور مالا مال ہو جائیے۔ پورا سال آپ کا منتظر ہے، پورے سال کی کرم نوازیاں، پورے سال کی برکتیں، پورے سال کی عطائیں، رب کی عطائیں آپ کی منتظر ہیں۔ رب کا فضل اور کرم آپ کا متلاشی ہے، آپ کا متلاشی ہے۔ آئیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے دامنوں کو پھیلا لیجئے، جھولیوں کو بھر لیجئے، اور ہمارے ساتھ اگر آپ کسی بھی معاملے میں بہت ضروری رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارے نمبر ہیں 0309907827 اور دوسرا نمبر ہمارے حضرت سرکار چند پیر صاحب کا ہے 030778698280، اور تیسرا نمبر ہے ہمارے حضرت پیر بابو جی سرکار صاحب کا 0301405649، اور چوتھا نمبر ہے ہمارے علی رضا صاحب کا 030544804220، اور پانچواں اور آخری نمبر ہے 0336403170۔ ان نمبرز پر آپ رابطہ فرما سکتے ہیں، ان کے علاوہ ہمارا کوئی نمبر نہیں ہے۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا صدقہ جاریہ کی نیت کے ساتھ اس سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجیے۔